أصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ تمہارا رب اللہ ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ کتنی دیر میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش الہی کی طرف قصد کیا، یعنی اللہ نے قصد کیا عرش الہی کا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا کہ وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے، پھر دن کو رات سے۔ یطلبہ حثیثا، دن دوڑتا رہتا ہے رات کے پیچھے، پھر رات جو ہے وہ دن کے پیچھے دوڑتی ہے۔ کس طرح؟ حثیثا، تیزی سے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، یہ سارے کے سارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، فرمایا یہ پیدا کرنا، حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے، رب العالمین بابرکت ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی حکمت، اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کو بیان فرمایا کہ میں رب ہوں، میں معبود ہوں، اور میں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کون فرمایا کہ تو ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، تو یہاں 6 دن لگانے کے اندر حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو بتانا چاہتا تھا، میں رب ہو کے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور جلد بازی نہیں کی، تو اس لیے تمہیں بھی کسی کام کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور تمہیں اطمینان سے ہر کام کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے لیے بندہ جب آ رہا ہوتا ہے، اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کسی کو دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کر نہ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، جتنی تم نماز پڑھو جماعت کے ساتھ وہ ادا کر لو، جتنی رہ جائے بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اور اس طرح دوڑتے ہوئے اگر کوئی آئے تو وہ گر جائے اور اس طرح پاؤں پھسلے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ شریعت نے تو کہا ہے کہ وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آئے، دوڑ کے نہ آئے۔ اگر دوڑ کر آنے کی صورت میں گر گیا، زخمی ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ ملامت کرے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہے کہ ہر کام جو ہے اطمینان سے کرنا چاہیے، خصوصاً نماز جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے بھی دوڑ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح گر جانے کی صورت میں اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں رب ہو کہ اگر زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے تو اس طرح تمہیں بھی کسی کام کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی جلدی کرتا بھی ہے تو اس کے اندر نقصان کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کر لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ جلد بازی کرتا ہے، اور جو اس کے
جی ہم نوا ہوتے ہیں، جو اس کی اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح شیطان کی اتباع میں جلدی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کاموں کے اندر جلد بازی نہیں کرتے۔ کیوں کہ جلد بازی نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص شیخ عبد القیس سے کہ تمہاری دو خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، کیا بلد باری اور اس طرح جلد بازی نہ کرنا۔ جی تو جلد بازی نہ کرنا یہ بھی اللہ کو محبوب، اور اس طرح بلد باری اور حوصلے سے کام کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ثم استوى علی العرش، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس رب نے قصد کیا عرش پر۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے۔ ہمیں اس پر بس اتنا ایمان یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قصد کیا عرش پر۔ اور آگے فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ وہ اللہ جو ہے، وہ رب، وہ اللہ جی رات کو دن سے اور دن کو رات سے چھپا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس کی قدرت ہے، وہ اللہ ہے کہ رات کے اندھیرے کے ذریعے جی دن کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، دن کی روشنی کے ذریعے رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اس نے رات کی بھی مدت مقرر کر رکھی ہے، دن کی بھی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس طرح اس کے حکم کے بغیر نہ رات لمبی ہوتی ہے نہ دن لمبا ہوتا ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر رات چھوٹی ہوتی ہے نہ اس کے حکم کے بغیر دن جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق جس طرح اور جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اس دن اور رات کا وقت مقرر کیا، اسی کے مطابق وہ رات چلتی ہے اور دن چلتا ہے۔ نہ دن اس کے حکم کے بغیر بڑا ہوتا ہے، نہ رات بڑی ہوتی ہے، نہ اس کے حکم کے بغیر رات چھوٹی ہوتی ہے، نہ دن بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ورنہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ کہتا نہیں اب کچھ عرصہ تو آپ کی مرضی چلی، اب میری مرضی چلے گی کہ اب دن کو میں نے لمبا کرنا ہے، رات کو چھوٹا کرنا ہے، یا رات کو لمبا کرنا ہے اور دن کو جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے۔ تو اس طرح رات اور دن اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے مطابق جو ہے یہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا یطلبہ حثیثا، یہ دن اور رات جو ہے بڑی تیزی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کو پیدا فرمایا، رات کو پیدا فرمایا ہمارے کام کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو پیدا کیا تمہارے سکون کے لیے، کہ اس طرح اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، بندہ سارا دن سویا رہے، شام کو اٹھے تو اس کی نیند پھر بھی پوری نہیں ہوتی اور جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن رات کو تھوڑی سی دیر بھی سو جائے تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے رات کو بنایا ہی سکون کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ پاک نے رات کو سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج کو، چاند کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا، یہ اس کے حکم کے تابع ہیں کہ وہ رب اگر چاہے تو سورج کی روشنی کو ختم کر دے، چاند کی روشنی کو ختم کر دے، اور اس طرح اس سورج کو بے نور کر دے، چاند کو بے نور کر دے، ستاروں کو بے نور کر دے، تو وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے آج کل ہم لوگ جو ہے ایک ضعیف عقیدے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سورج گرہن ہونا، چاند گرہن ہونا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے
کہ لوگ عبرت حاصل کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ جب سورج گرہن ہو جائے یا ہونے والا ہو، پہلے ہم اپنی عورتوں کو، گھر والوں کو کہتے ہیں، آج حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ چھری سے کوئی چیز کاٹنی نہیں ہے، تو نے بالکل سیدھا ہو کے بیٹھنا ہے اور سونا ہے، کہیں بچے کی پیدائش کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں کی جاتی ہیں، اور اس طرح کوئی جناب خوشیاں مناتا ہے، کوئی سورج کو بار بار دیکھتا ہے، اکٹھے ہو کے دیکھتے ہیں تماشا لگا کے، تو یہ تماشا نہیں لگانا ہے۔ اور اس طرح یہ جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور اس طرح یہ بچہ جو ہے کمزور پیدا ہوگا اگر احتیاط نہ کی۔ وہ اللہ کے بندو، تمہیں اپنی اولاد کی تو فکر ہے، اپنی بھی تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ سورج گرہن کیوں ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورج گرہن جو ہے یہ اس لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو عبرت دلاتا ہے کہ اس طرح تم گناہوں میں مبتلا ہو تو یہ جو سورج ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے، چاند میری نشانیوں میں سے ہے۔ اس طرح میں رب جو ہے اس سورج کو جو پوری دنیا والوں کو روشنی سے نوازتا ہے، اگر میں اس سورج کو بے نور کر رہا ہوں تو تمہیں بھی عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہونے کی صورت میں جو کام کرنے کا فرمایا ہے ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، دوسرے اپنی طرف سے پروگرام بنا کے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند گرہن جو ہوتے ہیں یہ کسی بڑے آدمی کے موت کی وجہ سے نہیں ہوتے اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب ہو تو تم قیام کیا کرو، تم جو ہے نمازیں پڑھا کرو، توبہ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم دعائیں کیا کرو۔ جبکہ ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی جناب بس سورج گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، جناب اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنی اولاد کا خیال کرو، بیوی کو کہو ذرا وہ سیدھی ہو کے بیٹھے سوئے۔ لیکن جو اچھے کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے فرمائے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فلکیات کے ماہرین کے کہنے کے مطابق آج سورج گرہن ہونی ہے جی۔ تو اس طرح جب سورج گرہن ہو ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ اور اس طرح جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ سورج گرہن جی کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی سورج گرہن ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اسی دن انتقال ہوا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ سورج گرہن ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی موت کی وجہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایسا نہیں ہے، میرے بیٹے کی موت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ تو یہ قیامت کا منظر جو ہے سورج گرہن ہونے سے یہ جو بظاہر نظر آتا ہے یہ صرف تمہیں اپنے کرتوتوں سے روکنے کے لیے، تمہیں اپنے گناہوں سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ کہ کسی بڑے کی موت کی وجہ سے یا اس کی حیات کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز پڑھی سورج گرہن جب ہوا۔ کیسے نماز پڑھی؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سورج گرہن پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعت، کس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اتنا لمبا قیام فرمایا ہم نے سمجھا کہ اب جو ہے رکوع نہیں فرمائیں گے، پھر آپ نے رکوع فرمایا، اتنا لمبا رکوع فرمایا ہم نے سمجھا کہ اب رکوع سے اٹھیں گے نہیں، پھر جب رکوع سے اٹھے سیدھے کھڑے ہوئے، پھر ہم نے اتنا حضور نے لمبا قیام فرمایا رکوع کے بعد کہ ہم نے سمجھا کہ اب سجدہ نہیں فرمائیں گے، پھر سجدہ فرمایا تو ہم نے یہی سمجھا کہ اب سجدے سے اٹھیں گے نہیں، پھر سجدے سے آپ اٹھے اور جلسہ فرمایا، ہم نے پھر یہی سمجھا کہ اب وہ سجدہ دوسرا نہیں کریں گے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ فرمایا تو ہم نے سمجھا آپ کے لمبا کرنے کی وجہ سے کہ اب سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اس طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل فرمائی۔ تو اس طرح 2 رکعت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھ کے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ یہ جو تمہارے ضعیف عقیدے ہیں، کمزور عقیدے ہیں کہ جی یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یہ صرف کسی کے بڑے کے موت کی وجہ سے یا اس کی حیات کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے جو میں کر کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس لیے اب سورج گرہن جب بھی ہو ہمیں جو ہے نماز پڑھنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10 بجے انشاءاللہ کوشش فرمائیں آپ حضرات بھی اور دوست و احباب کو بھی دعوت دیں کہ جامع مسجد حاضہ میں 10 بجے جماعت کروائیں گے اور جماعت کروانے کے بعد انشاءاللہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے اور انشاءاللہ بخشش مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ تم نماز پڑھو سورج گرہن کے وقت اور اسی طرح توبہ استغفار کرو اور دعائیں مانگو، تو اس طرح ہم یہ سارے کام کر کے اللہ کا کریم کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کریں اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج چاند ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو اس طرح اگر یہ چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو بطریق اولا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بالکل نہ کریں۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، حکم دینا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے لائق ہے، اور اس طرح کوئی اور بندہ یا مخلوق میں سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، اور جو شان اللہ کے حکم کی ہے تو کسی اور کے حکم کی وہ شان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ رب العالمین جو ہے وہ با برکت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔